جی صاحب ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا. ایک تو ہوتا ہے جادو، دوسرا ہوتا ہے بہم یا بیماریاں. تو ان کے بیچ میں فرق کیسے کریں؟ یہ فرق کیا چیز ہے جس سے آدمی پہچانے کہ یہ جادو ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ بہم کا شکار ہیں بلکہ جادو کا شکار نہیں. کیسے فرق کریں؟ اس کے سمٹمس کی علامتیں کیا ہیں؟ آپ کوئی مثال دیں گے کسی کیس کی؟ دائمی بیماریاں ہیں یا پھر جو ہے اولاد کا نہ ہونا ہے یا پھر کس طرح مطلب دائمی جو بیماریاں ہیں. کوئی بھی مالی نقصان جانی نقصان کسی مصیبت انسان پاتا ہے جی اگر وہ اگر اس کو سمجھنا شروع کر دیا پورا جنات ہے یا تو کچھ جادو ہے یا نظر ہے، پھر وہ پورا اسی کے پیچھے بھاگتے جائے گا، پورا زندگی کو اسی کے لگائے گا. یہ بات جو ہمارے اسلام میں اس سے جائز. ہاں میرے بھائی، میں آپ سے ایک عرض کروں، اس کا جواب میں آپ کو قرآن سے دینے لگا ہوں. یہ جو نفسیاتی مریض ہے نا، نفسیاتی مریض عموماً یہی کہتے ہیں نا کہ یہ نفسیاتی مریض ہے. کیا کرتا ہے؟ ہر وقت ہاتھ دھوتا رہتا ہے، ساری ٹینکی خالی کر دیتا ہے. ایک بندہ ہر وقت اپنے کپڑے کو صحیح کرتا رہتا ہے. یہ تو ایک سینسیبل آدمی کرتا ہے نا. ایک 1.5-2 سال کے بچے کو کیا نفسیات ہے؟ اللہ کی قسم، میری بہنیں نہ سنتی ہوں تو میں آپ کو ایک سٹوری سناؤں نا، آپ سونا چھوڑ دیں گے. نہیں، میں 1 منٹ آپ کو یہ جواب دے لوں، میں پھر سناتا ہوں. آپ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، آخری سپارہ ہے، آخری سورت ہے، سپارہ بھی آخری اور آخری سورت. اللہ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسہ کہتے ہیں نفسیات کو. اللہ کہتا ہے یہ کس سے ہے؟ جو تمہارے سینوں میں ڈالتے ہیں وہ یا جن ہے یا انسان ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے نفسیات. مجھے 30 سال سے زیادہ یہ کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے. میرے پاس کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں کہ بہانے خور لڑکی ہو یا لڑکا 2 منٹ میں بولتا ہے کہ مجھے، اور آج تک 1-2 کے علاوہ میرے پاس کوئی کیس نہیں آیا. رہی بات آزمائشوں کی، بھی کاروبار ختم ہو گیا، نقصان ہو گیا. گاڑی کبھی ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، کبھی انجن سیز ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے نا. ایسی واقعات ہیں نا. یہ جو میرے تجربے میں جو بات آئی ہے، زیادہ تر لوگوں کو اپنے اعمال کی پکڑ ہوتی ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جب تم رحمان سے تغافل کرتے ہو ہم تم پر شیطان چھوڑ دیتے ہیں. پھر شیطان یہ حرکتیں یہ جنات کرتے ہیں. میرے پاس ایک کسی محکمے کا ایک میجر آیا، ملتان کا رہنے والا تھا، بڑا تھا بڈیرا. وہ کہتا ہے جب میں اپنا ٹرک روڈ پہ نکالتا ہوں نا تو اس کے چاروں ویل جام ہو جاتے ہیں. بہت کوشش کروں تو نہیں ہوتا، تو اگر کوشش کروں اس کو چلانے کی تو چاروں ویل پھٹ جاتے ہیں. پھر جب میں کہہ دیتا ہوں نا کہ اچھا یار میں چلنا کار، تو پھر وہ سٹارٹ بھی ہو جاتا، چلنا بھی شروع ہو جاتا، لیکن جا کر اس کو گیرج میں نے کھڑا کرنا ہے. اتنے کیسز آتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جادو، کچھ ہوتے ہیں خود مسلط ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے. ہم جھوٹ بولتے ہیں تو وہ جھوٹ اکٹھا ہو جاتا ہے. ہم دھوکہ دیتے ہیں تو اس کا ایک گودام ہے، ایک سٹور ہے، اس میں یہ وبال اکٹھا ہو جاتا ہے. زیادہ تر لوگوں کی اللہ قرآن میں فرماتا ہے. لیکن پھر میں بعد میں یہ بات کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ اسباب تو بنے گا نا، اسباب بنے گا، چاہے وہ جادو سے ہو چاہے جن سے ہو. کیونکہ ایسے کچھ نہیں ہوگا. بجلی ہے، یہ چل رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تار کے ساتھ آ رہی ہے، نظر تو نہیں آ رہی، لیکن ہو تو رہا ہے نا، کچھ تو اس کا عمل کا رد عمل تو ہے نا. تو اس لیے میرا بھائی، جادو سے کارخانوں کی چھتیں غائب ہو جاتی ہیں. کارخانوں کی چھتیں. جادو سے ساتھ سویا ہوا بچہ غائب ہو جاتا ہے، جا کر ملتا ہے قبرستان میں سے. جادو سے گجرانوالے میں سے لڑکی حافظ قرآن اپنے گھر سے غائب ہوتی ہے تو پنڈی میں آ کر ایک گاڑی کے اندر سے ملتی ہے، اور پخانے سے اس کا منہ بھرا ہوتا ہے قرآن کی حافظ.
یہ میں اپنا جو میں نے دیکھا وہ میں بتاتا ہوں. لیکن اس سے اس نے کرنا ہے. نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم تعوذ کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. کیا ہے معنی اس کا؟ اے اللہ میں محمد تیری پناہ میں آیا. کس طرح؟ کس سے؟ شیطان ملعون سے، اس کی پھونکوں سے، اس کے جادو سے اور اس کے وسوسوں سے. اب ان ساری چیزوں کا حل کیا ہے؟ چاہے جن ہے، چاہے نظر ہے، چاہے جادو ہے. بہترین طریقہ استغفار، سجود، تہجد، رونا، اپنے اعمال کی اصلاح، اپنے آپ کی اصلاح. کسی کا مال کھایا ہوا ہے تو اس سے توبہ مانگ لو جا کر. اگر کسی طریقے سے دے سکتے ہو، اللہ کی قسم یہ مشاہدے میں باتیں آئی ہیں. مت جانو چھوٹے گناہ کو معمولی. ایمان اتنا آدمی کا ہو جائے جتنا کہ ہم رمضان میں ایماندار بن جاتے ہیں کہ روزہ رکھا ہے، روزانہ وضو کرتا ہوں، لیکن رمضان میں زیادہ 2-4 تھوکے پھینکتا ہوں کہ یار پانی نہ اندر چلا جائے. نیت نہیں ہے لیکن کلی اسی انداز سے میں کرتا ہوں. لیکن زیادہ تھوک اس لیے کرتا ہوں کہ کہیں پانی کے ذرات اندر نہ چلے جائے، میرے روزے کو ذوف نہ. یہ ایمان ہے. کیا جھوٹ بولتے ہوئے میرا دل یہ کرتا ہے؟ میرے دل میں یہ بات ہوتی ہے. دھوکہ دیتے ہوئے یہ کرتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ منت کی وجہ سے ہوتی ہے، منت پوری نہیں کرتے. بہت سارے لوگ والدین کی نافرمانی میں پکڑ میں آ جاتے ہیں اور اس پکڑ کے پیچھے کچھ ہے، ہر فعل کے پیچھے کچھ فاعل ہے، پھر اللہ کی طرف سے مسلط ہو جاتا ہے. یقین جانے میرے پاس فیصلہ آباد سے ایک بی بی آئی، ساس کے ساتھ بڑا وہ جھگڑتی تھی. ساس کو جن تھا، اس جن نے اس بہو کا رگڑا نکال کے رکھ دیا ہوا. اب جا کر ساس اس کی مری ہے تو وہ میرے قابو ہے تو اس بچی کی جان چھوٹی ہے. بعض اوقات کسی آدمی کو عصیب ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ جو مرضی کرے، لیکن جب وہ کوئی دوسرا بندہ اس کے ساتھ یا اس کی اولاد کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، وہ عصیب اس کا دشمن بن جاتا ہے. وہ پھر کاروبار میں بھی کوشش کرتا ہے، گھر سے مال نکل جاتا ہے، کاغذات لوگوں کے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، لوگ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، بیگ ہاتھ میں ہے، بیگ ہاتھ میں ہے، وہ جو پوچھ بیگ ہوتا ہے، بیچ میں سے پاسپورٹ ٹکٹ گیا ہے، فلائٹ نکل گئی. یہ ہوتا ہے. لیکن ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے؟ صبح شام کے اذکار، استغفار، اپنے آپ کو، اپنا احتساب. مت دوسروں کو ہر وقت تنقید کرتے ہو، دیکھو فلانا کیا کردا پہ فلانا. اپنا احتساب کرو. اپنے کپڑے کو دیکھو، روزانہ جھاڑو گے یہ کبھی میلا نہیں ہوگا. ہر وقت دوسرے کے کپڑے جھاڑتے رہتے ہو وہ تو صاف رہیں گے، تو اپنے پھر میلے ہی ہو جائیں گے، بلکہ وہ گل جائیں گے. اس وجہ سے میرا بھائی، یہ آپ نے جو سوال کیا نا کہ کوئی بندہ نفسیاتی مریض نہیں ہوتا. میں تجربے سے کہہ رہا ہوں، یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں وہ ان کو نشے کی دوائیاں دیتے ہیں. اب یہاں یہ لڑکا بیٹھا ہو، یہ لڑکا، یہ کوئی نفس، اس کو جن ہے. کسی نے بتایا کہ جی یہ نفسیاتی مریض ہے، کوئی کیا، وہ کل وہ بتا رہے تھے، رو رہے تھے، لوٹ کے کھا گئے لوگ ان سے، اس کو اسکول سے کسر ہو گئی. ایسے ہزاروں آتے ہیں لوگ. ایک اسکول ہے، دوسرے اسکول والا بچوں پر جادو کر دیتا ہے حسد میں کہ میرا اسکول چلے اور اس کا اسکول بند ہو جائے. اب ایک بچہ بیمار ہوا، دوسرا بچہ بیمار ہوا، تیسرا بچہ بیمار ہوا، شہر میں افواہ پھیل گئی، وہاں بچے بیمار ہوتے، اسکول اجڑ گیا. بیٹھے جی تنخواہیں دینے کے لیے نہیں، یہ ختم ہو گیا. یہ جادو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان